انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں اکیلے محاذ سنبھالی عرب شہزادی ہند القاسمی کے تازہ ترین بیان پر بھارت بھر میں کوہرام مچ گیا۔ شہزادی نے مودی سرکار کے تمام کرتوتوں کو دنیا کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر بے نقاب کر دیا۔ ہند القاسمی کے نئے بیان کے بعد مودی کے حواریوں نے ان کے خلاف انسانیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کا درد محسوس کرنے والی عرب شہزادی نے ایک بار پھر بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بھارتی میڈیا منہ چھپانے پر مجبور۔ ہند القاسمی کے ہندوستانی حلقوں میں چرچے مزید بڑھ گئے۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے دلیر شہزادی نے امت شاہ اور مودی کے چمچوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بھی بتائیں گے کہ شہزادی نے اب بھارت نہ جانے کا اعلان کیوں کر دیا۔ عرب شہزادی کے ٹویٹس اور انٹرویوز اب بھارتیوں پر قہر ثابت ہو رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، ہندوستانی مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں بھی مودی سرکار کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کے اب کس علاقے میں مسلمان نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے والے اسدالدین اویسی نے تمام حقائق دنیا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دیے۔ نریندر مودی کی سرکار دنیا بھر میں ریاستی دہشت گردی کی ایک مثال بن چکی ہے، جس کی جانب سے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ نریندر مودی کے مسلمانوں کے خلاف تمام حربے آئے روز دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ مودی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی اس لیے کھیل رہا ہے کہ وہ اپنا انتہا پسندانہ نظریہ مسلمانوں پر نافذ کر سکے، لیکن اس بار اس کی یہ ساری کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ محمد بن قاسم کی طرح اب عرب کی شہزادی ہندوستانی مسلمانوں کی سفیر بن گئی ہیں۔ ہند القاسمی نے دنیا بھر کے میڈیا کے ذریعے مودی کے مکروہ چہرے کو ایسا بے نقاب کیا کہ مودی کو اب ہر طرف سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عرب کی شہزادی نے نہ صرف عرب کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے جگایا، بلکہ اس اکیلی خاتون نے بغیر کسی خوف کے مسلمانوں کے حق اور اسلامو فوبیا کے خلاف مودی کے حواریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ابھی تک کر رہی ہے۔ عرب شہزادی کی آواز پر لبیک کہنے والے عرب ممالک کے حکمرانوں نے بھی مودی کو اور اس کے متوالوں کا میڈیا کے ذریعے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا۔ امارات میں اب انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے مودی کے گنڈوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔ امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے ایسا کام کر ڈالا کہ بھارت میں صف ماتم بچ گیا۔ عرب شہزادی نے بھارت میں مسلمانوں کے اہم ترین اور مودی کو ہر محاذ پر چاروں شانے چت کرنے والے رہنما اسد اویسی کے ہمراہ اتحاد بنا کر مودی کی نیندیں حرام کر دی۔ بھارت میں نریندر مودی کو ٹف ٹائم دینے والے اویسی عرب امارات کی شہزادی کی پسندیدہ شخصیت کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسدالدین اویسی بھارت میں مسلمانوں کی تحریک کے فرنٹ مین ہیں۔ ہند القاسمی نے نریندر مودی پر ایک بار پھر بجلیاں گرا دی ہیں۔ تمام عرب شاہی خاندان کے افراد ہند القاسمی کو فالو کرنے لگے۔ عرب کی شہزادی اس وقت ہند کے مسلمانوں کی ایک پسندیدہ شخصیت بن گئی ہے۔ عرب ممالک اور ان کی خواتین کے خلاف نازیبا جملے کہنے والے RSS کے انتہا پسند ذہنیت رکھنے والے گنڈوں کو عرب ممالک سے نکالنے کا مطالبہ بھی اس عرب شہزادی نے سب سے پہلے کیا تھا۔ عرب شہزادی کے سخت ترین رد عمل کے تحت عرب کے حکمرانوں کو سخت فیصلے کرنا پڑے، مگر عرب ممالک اب مودی کے مشن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ مودی کا اصل ایجنڈا کس سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ عرب ممالک کی جانب سے ایسا سخت رد عمل دیا گیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ عرب ممالک نے مودی پر واضح کر دیا تھا، سفارتی اور تجارتی تعلقات اپنی جگہ، لیکن اسلام کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، چاہے ہمارے بھارت میں لگے اربوں ڈالر ڈوب ہی کیوں نہ جائیں، لیکن ہم اسلامو فوبیا کو عرب ممالک میں پروان نہیں چڑھنے دیں گے، اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف دنیا بھر میں تحریک چلائیں گے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے اور بھارت کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عرب ممالک سے بڑا دھچکا لگنے کے باوجود مودی کی منافقانہ پالیسیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ ملک بدر کیے جانے پر معافیاں اور مسلمانوں کو اپنا بھائی کہنے والے نریندر مودی کے پارٹی لیڈر مسلمانوں کے خلاف ابھی تک زہر اگل رہے ہیں، اور بھارت کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر زمین دن بدن تنگ کی جا رہی ہے۔ عالمی وبا کی آڑ میں مذہبی آزادی کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ مساجد میں اذانوں پر پابندی لگوائی جا رہی ہے۔ تقریباً 7 دہائیوں سے بھارت میں مسلمانوں پر RSS کے لوگوں نے ظلم ستم کا ماحول بنا رکھا ہے۔ غلط الزامات اور کیس بنوا کر مسلمان نوجوانوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ ان پر جیلوں میں تشدد کے نت نئے طریقے ایسے آزمائے جاتے ہیں جیسے ان کو یہ پیدائشی حق دیا گیا ہو کہ مسلمان نوجوانوں کو روئی کی طرح پیٹا جائے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں پر جو ظلم ستم کا سلسلہ جاری ہے، اس کا منصوبہ پہلے سے ہی بنایا گیا تھا۔
یہ سب 6 سال قبل طے ہو گیا تھا کہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کا جینا دوبھر کر دیا جائے گا۔ 2014 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر راجیشور سنگھ نے میڈیا کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہم اپنے ایجنڈے کو مکمل کر کے رہیں گے۔ گزشتہ سال سے شہریت ایکٹ اور مختلف ہیلے بہانوں سے مسلمانوں کو نفرت اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دلی فسادات میں مسلمانوں کو تاریخ کے بدترین ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ RSS کے غنڈوں نے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، مساجد پر دھاوا بول دیا تھا۔ دلی فسادات میں متعدد مسلمانوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ان فسادات میں مسلمانوں کو ان کے روزگار سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کئی ماؤں کے خوبرو اور گبرو جوانوں کو اس نفرت کی بھٹی کا ایندھن بنایا گیا۔ کئی مسلمان مائیں بیٹوں کی واپسی کی آس میں بے بسی کی تصویر بن گئی۔ ناظرین کرام، مودی کے ہواری اور RSS کے غنڈوں نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور ہندوستانی مسلمانوں کی انٹرنیشنل میڈیا میں آواز بلند کرنے والی عرب شہزادی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ عرب شہزادی کے خلاف مودی سرکار کے غنڈوں نے نیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ مودی کے ہواری عرب شہزادی کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبا زبان استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر ہندوؤں کے خلاف ایجنڈے پر کام کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ عرب شہزادی ہند القاسمی پر اب یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ مودی سرکار اور BJP کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے میں دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ عرب شہزادی کے تازہ انٹرویو نے بھارت بھر میں BJP کے لیڈروں پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ ہند القاسمی اب BJP کے لیے خوف کی علامت بن گئی ہیں۔ RSS کے نیٹ ورک اور مودی کے ہواریوں نے ہند القاسمی کے انٹرویوز پر پابندی لگوانے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ مودی کے گودی میڈیا کا پیسوں سے پیٹ بھرنے کے لیے کروڑوں کے فنڈز بھی مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ شہزادی ہند القاسمی نے BJP کے مخالف راہل گاندھی کی تعریف جو کی تھی۔ عرب شہزادی نے اس سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسلاموفوبیا جب بھارت سے ہمارے دروازے پر پہنچا تو تب مجھے محسوس ہوا یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ عرب امارات میں رہنے والے کچھ بھارتی جو انتہا پسندانہ ذہنیت رکھتے ہیں نے اسلام مخالف پروپیگنڈا کیا، ٹویٹس کی، لیکن یہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا کہ یہ لوگ میرے ملک، کلچر اور مذہب کے خلاف نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے جو ملک ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بن رہا ہے، اس سے غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے پرانے لوگ ایسے نہیں تھے، لیکن اب پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد بڑے منظم اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے تھے، اپنی اقدار اور روایات کی پاسداری کرتے تھے، جو اب نئی جنریشن نہیں کر رہی۔ شہزادی ہند القاسمی نے کہا تھا کہ اب بہت سے منفی ذہنیت والے بھارتی اسلام کے خلاف زیادہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرب شہزادی نے کہا کہ وہ پرانے بھارت کو جانتی ہیں، لیکن نئے بھارت کو نہیں، کیونکہ نئے بھارت میں اسلاموفوبیا کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب ایک بار پھر برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے عرب شہزادی ہند القاسمی نے کہا ہے کہ بھارت میں ہونے والا تشدد اب عرب امارات میں آ گیا ہے، جو ایک خطرناک بات ہے۔ ہند القاسمی نے کہا جب بھارتی میرے ملک کی سرزمین پر ملین روپے بناتے ہیں اور اپنے بچوں کا روزگار کماتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ اب میری سرزمین اور مذہب کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ میں کبھی بھی بھارتیوں کو بطور ہندو اس معاملے میں کوٹ نہیں کرتی۔ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں بولتے جیسا یہ منفی ذہنیت رکھنے والے چند عناصر بولتے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف امارت کا قانون حرکت میں ہے، اور جو بھی میرے ملک اور مذہب کے خلاف بات کرے گا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہند القاسمی نے کہا کہ میں بھارت کی عزت کرتی ہوں۔ جب متحدہ عرب امارات کچھ بھی نہیں تھا، تب ہمارے پاس بھارتی اس ملک میں رہتے تھے، اور اب سب کچھ متحدہ عرب امارات کے پاس ہے، اور ابھی تک بھارتی اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اب ہم اس چیز کو نوٹس کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے تشدد مسلمانوں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں کبھی بھی پاکستان نہیں گئی، لیکن اس طرح کی باتیں وہاں سے سننے کو نہیں ملتی۔ عرب شہزادی نے کہا کہ میں جب بھی بھارت کے دورے پر جاتی تھی مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہوں، لیکن آج کل میں اسلاموفوبیا کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جانا اپنی فیملی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر تاریخ کا بدترین ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم اور تشدد مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت انگیز تقاریر کے خلاف متحدہ عرب امارات کے قوانین انتہائی سخت ہیں۔ دبئی میں ہندوؤں کی مذہبی آزادی کے لیے مندر تعمیر کیا گیا، اور وہاں پر کوئی متحدہ عرب کا شہری ہندوؤں کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ ادھر اسدالدین اویسی جو مسلمانوں کے حق کے لیے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، بھارتی ایوانوں میں BJP کے لیڈروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے 14 طبق روشن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ریاست تریپورا میں مسلمان نوجوان پر ہونے والے ظلم کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس ریاست میں جس میں BJP کی حکومت ہے اس میں بغیر مذہب تبدیل کیے نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ مذہب تبدیل نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کو آئے روز تشدد اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ مذہب تبدیل نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کو آئے روز تشدد اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خیال رہے ناظرین، اس طرح کے واقعات اکثر ان ریاستوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔
भारत की जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है वहां मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाने का कोई मौका बीजेपी और आरएसएस के गुंडे नहीं जाने देते। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।